السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے تحریک عدم اعتماد کے، جس کا ذکر پچھلے سال بھی ہوا، اس سال ایک دفعہ پھر وہی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ فروری مارچ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بڑا اہم ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی جب بھی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر ہمیں کچھ ایسا ایک سرپرائز مل جاتا ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے سرپرائز ہوتا ہے اپوزیشن کے لیے، کہ پھر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی کہ جب اپوزیشن ہی اکٹھی نہیں ہے۔ اپوزیشن کے اکٹھے نہ ہونے کو ہمیشہ سے ڈسکس کیا جاتا رہا ہے، اور جب ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم میں استعفوں کی بات ہوئی تھی، وہاں پر پھر ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں ہوئیں، رستے علیحدہ علیحدہ ہوئے، پھر پی ڈی ایم کو اکٹھا کیا گیا، لیکن جب پی ڈی ایم کو اکٹھا کیا گیا تو جو پہلے کی پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی تھی وہ پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ تو جب اپوزیشن ہی یونائٹڈ نہیں ہوگی تو پھر حکومت کو خطرہ کیسا؟ ساتھ ہی احتساب کی جس کی بات حکومت وقت کی طرف سے پہلے دن سے کی جا رہی ہے، احتساب کو لے کر گورنمنٹ کیا کچھ کامیابی حاصل کر پائے گی رد و بدل کے بعد اور شہزاد اکبر صاحب کے جانے کے بعد، یا اب بھی وہی ہوتا رہے گا اور وقت گزر جائے گا اور آخر میں پھر یہ جو احتساب کا نیریٹو ہے، اس نیریٹو کو جو ابھی لگ رہا ہے کہ بظاہر دھچکا لگا ہے شہزاد اکبر صاحب کے استعفے کے بعد، اس میں کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور لانگ مارچ کہ جو پیپلز پارٹی کا علیحدہ ہے، پی ڈی ایم کا علیحدہ ہے، 23 مارچ کو لے کر اپوزیشن کی طرف سے، پی ڈی ایم کی طرف سے، اور احسن اقبال صاحب کا بیان ہے، ان کا کہنا ہے کہ جی 23 مارچ کو ہم وزیر اعظم عمران خان کا استعفیٰ لیں گے۔ آج کے پروگرام میں جی ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار مزمل سہروردی صاحب نے۔ مزمل صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے۔ سلمان عابد صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے۔ امجد شعیب صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز مزمل صاحب آپ سے کرتے ہیں اور تحریک عدم اعتماد اور لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کی جا رہی ہے ایک دفعہ پھر، یہ عملاً ہوگا یا یہ صرف گپ شپ کی حد تک ہی رہے گا، خبروں تک رہے گا، اور اس کے علاوہ اور آن گراؤنڈ ریئلسٹکلی نہیں ہو سکے گا؟ نہیں، دیکھیں، نو کانفیڈنس کی کبھی بھی بات نہیں ہوئی 3.5 پونے 4 سال میں۔ اپوزیشن نے کبھی بھی نو کانفیڈنس کی بات نہیں کی کیونکہ انہیں پتہ تھا ان کے نمبر پورے نہیں ہیں۔ اگر آج نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے تو یہ پہلی دفعہ ہی ہو رہی ہے۔ پہلے تو اور طرح استعفوں سے بھیجنے کا آپشن تھا، لانگ مارچ سے بھیجنے کا آپشن تھا، اور دوسرے آپشنز تھے جو ورک نہیں کیے ہیں، لیکن عدم اعتماد کا آپشن تو کبھی بھی اپوزیشن نے ٹیبل پہ نہیں رکھا۔ لیکن مزمل صاحب، پچھلے سال جب یہ سینٹ کے الیکشنز بھی ہونے تھے اور اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی، یوسف رضا گیلانی صاحب یہاں پنجاب میں ملاقاتیں کر رہے تھے، اور پھر اس کے علاوہ حمزہ شہباز صاحب سے بھی کچھ اطلاعات تھیں کہ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور پھر یہ بات ہو رہی تھی کہ جی پنجاب میں ہم پہلے لے کر آئیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، اس وقت باقی اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ ہم نہیں لانا چاہتے۔ سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے پہلے دن سے موقف رکھا کہ ہم عدم اعتماد نہیں لانا چاہتے، نہ پنجاب میں نہ مرکز میں۔ لیکن اب مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہم عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، جس کے 86 ایم این اے ہیں، جس کا قائد حزب اختلاف ہے قومی اسمبلی میں، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اب عدم اعتماد کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ پہلے وہ تیار، دیکھیں پیپلز پارٹی کی تو 52 سیٹیں ہیں نا، 11 سیٹیں فضل الرحمان صاحب کی ہیں۔ اگر فضل الرحمان صاحب اور پی ایم ایل این دونوں تیار ہوئے ہیں تو یہ 97-98 سیٹیں ہیں جو تیار ہوئی ہیں، ساتھ اب پیپلز پارٹی کو آپ ڈال لیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پہلی دفعہ اور ریئل ٹرمز میں اپوزیشن نے جوائنٹلی عدم اعتماد کے حق میں بات کی ہے، ورنہ اس سے پہلے اپوزیشن نے جوائنٹلی عدم اعتماد کے حق میں بات نہیں کی ہے۔ ہاں، دوسری طرف ہمیں گورنمنٹ کے رینکس اینڈ فائلز میں بہت کریکس نظر آتے ہیں جو اس عدم اعتماد کو بہت طاقت بخشتے ہیں۔ وہ ہمیں کریکس پنجاب میں ترین گروپ کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں، وہ کریکس ہمیں کے پی میں بھی نظر آتے ہیں، وہ کریکس ہمیں کراچی میں بھی نظر آتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی میں آن دی ہول اتنے کریکس نظر آتے ہیں کہ وہاں سے لوگ اب اپوزیشن سے رابطے کر رہے ہیں، کچھ برملا کر رہے ہیں جن میں نور عالم وغیرہ ہیں اور ایم این اے ہیں، اور کچھ خفیہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو اتحادی ہیں حکومت کے، وہ بھی حکومت کے خلاف اب یک زبان ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں چودھری پرویز الہی کی گفتگو، مونس الہی کے ٹویٹ، سالک حسین چودھری سالک کا سٹانس، آپ دیکھ لیں ایم کیو ایم کا سٹانس۔
تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے 15 دن مہینے میں جو ہے وہ عدم اعتماد کے لیے صف بندی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی. اور وہ صف بندی اب کتنی کامیاب ہوتی ہے اور ناکام ہوتی ہے علم غائب تو نہیں ہے ہمارے پاس. اگر تو فیئر کانٹیسٹ ہوا اور اس میں امپائر نے کسی قسم کی مداخلت نہ کی اور آکسیجن یا گورنمنٹ کو کوئی مدد نہ فراہم کی تو عدم اعتماد کی کامیابی کے امکانات ہیں. لیکن اگر ریسکیو کرنے کے لیے آ گئے امپائر تو پھر اور صورتحال ہے, کیونکہ جب کسی بھی ٹیم کے ساتھ امپائر ہوتا ہے تو پھر دوسرے فریق کے لیے اس کو ہرانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ امپائر والی بات جو 2014 میں عمران خان صاحب نے دھرنے کے دوران کی تھی وہ ابھی تک آپ اس کو ساتھ میں جوڑے ہوئے, مطلب پی ٹی آئی کی سیاست آپ کے نظر میں صرف امپائر کی بدولت ہے. یس, بغیر امپائر کے اگر جہاں امپائر پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھیں نا, عمران خان صاحب نے 2018 کے الیکشن میں 4 حلقوں سے الیکشن لڑا. لاہور سے جیتے, پشاور سے جیتے. لاہور اور پشاور کی سیٹیں جب انہوں نے چھوڑی اور ضمنی انتخاب میں وہ دونوں سیٹیں جو سیٹیں عمران خان نے جیتی وہ ہار گئے, ضمنی انتخابات ہارتے گئے. ہمیں یہ نظر آتا ہے اب کے پی کے بلدیاتی کہ جہاں خان صاحب کو ایکسٹرا پاور امپائر سے نہیں ملتی ہے وہاں ان کے لیے جیتنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک, سلمان عابد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. طاقت کی بات کر رہے ہیں کہ جو یہ رینکس اینڈ فائلز ابھی مزمل صاحب نے کہ رینکس اینڈ فائلز میں ہمیں گورنمنٹ کے کریکس نظر آتے ہیں. ایک طرف ہمیں یہ کریکس مزمل صاحب کے کہنے کے مطابق نظر آتے ہیں تو دوسری طرف جب ابھی یہ اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل تھا یہ سینٹ میں اکثریت میں نہیں ہے حکومت, اس کے باوجود پاس کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. تو پھر کریکس یہ رینکس اینڈ فائلز میں جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ کریکس ہیں یا اپوزیشن کے کریکس ہیں؟ دیکھیں 3.5 سال سے اپوزیشن یہ چورن بیچنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جناب حکومتی جماعتیں کے اندر بھی کریکس ہیں اور اتحادی جماعتیں بھی حکومت سے نالا ہیں. بلکہ اس چورن میں اور اضافہ کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان حکومت سے ناراض ہو گئی ہے اور نالا ہو چکی ہے اور وہ اس کو تبدیل کرنا چاہتی ہے. لیکن جب بھی پارلیمانی سیاست کے اندر کاؤنٹنگ کا مسئلہ آتا ہے تو ہم ایک عجیب تماشا دیکھتے ہیں کہ حکومتی لوگوں کی نمبرز کم ہونے کی بجائے اپوزیشن کے نمبر کم ہو جاتے ہیں. بھئی اگر یہ کریکس ہیں جو مزمل سہروردی صاحب کہہ رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ سارے بل کیوں پاس ہو رہے ہیں؟ ای وی ایم کا بل کس طرح سے پاس ہو گیا؟ آپ نے دیکھا تھا شہباز شریف صاحب کی اور بلاول کی تقریر, ہم انشاءاللہ ڈنڈے کے زور پہ پوری بھرپور طریقے سے سلمان صاحب آئی ایم شور کہ مزمل صاحب اس پر آپ کو کہیں گے کہ جی میں نے آپ کو بتا دو دیا کہ امپائر یہ اس کو بھی امپائر سے جوڑیں گے. اگر امپائر ساتھ ہیں تو یہ تو 3.5 سال سے اپوزیشن کہہ رہی ہے امپائر ساتھ نہیں ہے. یعنی ابھی 2018 کا انتخاب ہوا اور 2018 کے انتخاب میں عمران خان سیٹیں جیتے اور ساتھ ہی آپ نے بائی الیکشن کے اندر کیونکہ عمران خان ہار گئے تو آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ساتھ نہیں دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ مان لیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے تو یہ شہباز شریف صاحب کیا کھیلتے رہتے ہیں 3.5 سال سے کھیل؟ وہ کس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں مجھے بتائیے. 3 سال میں سے 3.25 سال جیل میں جی وہ جیل میں رہے تو اس میں یہ بھی کھیلتے یہ رہے ہیں کہ جیل میں رہے ہیں, صاحب سن تو لیں, نیب کی حراست میں میری بات سن لیں, یہ بھی ذرا نکال لیں ان 3.5 سال میں سے وہ پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں کتنے باہر رہے, یہ بھی ذرا اندازہ لگا دیں کہ وہ گھر میں کتنا رہے, یہ بھی اندازہ لگا لیں وہ اسپتال میں بیماری کے اس پر کہاں رہے. انہوں نے تو موصوف نے نیب میں یہ درخواست دی, ان کے وکیل نے آ کے کہ جناب ان کے کمر میں اتنا سخت درد ہے وہ 5 منٹ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں جا کے 2 گھنٹے کی تقریر بھی کر لیتے ہیں. یہ بات چھوڑیں, بات ساری یہ ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد کی بات کی جا رہی ہے جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن ساری ایک ہے, سوال یہ ہے کہ یہ اگر اپوزیشن ساری ایک ہو گئی ہے تحریک عدم اعتماد پہ تو یہ 27 فروری کا علیحدہ سے گرینڈ شو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ 23 مارچ کا علیحدہ سے گرینڈ شو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنے کے مقابلے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے خلاف اپنا سارا کی ساری ریلی ہو رہی ہے. اور پیپلز پارٹی جو اس وقت زیادہ کمفرٹ زون میں ہے وہ کیوں چاہے گی کہ وہ پی ایم ایل این کی پالیٹکس کا حصہ بنے؟ اور آپ نے یہ کہا کہ جناب وہ تو ابھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا تھا. آپ کو یاد ہے مریم نے کیا کہا تھا؟ 1 جنوری 2021 کا سورج عمران خان کی حکومت نہیں دیکھے گی. کتنی دفعہ آپ نے ڈیٹے دی حکومت نے, اپوزیشن نے حکومت کو, لیکن نکلا کیا؟ اور ہر دفعہ جب بھی کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ بھی فیل ہو گئی اور اس کے بعد کوئی عوامی سیاست بھی نہیں بن سکی. یعنی آپ دیکھیے مہنگائی مارچ ہوا جو کہ بڑا سیریس ایشو ہے پاکستان کی سیاست میں, لیکن اسی لاہور شہر جو مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے 2-2.5 ہزار افراد جو ہے جین مندر کے پاس اکٹھے ہوئے تھے اور آپ نے یہ مان لیا کہ جناب جو عوامی تحریک ہے وہ بھی چلانے کی آپ پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن جو مرضی ٹاک شو کے اندر اس نے کچھ کہنا ہے. ابھی کل جو ہے وہ ہمارے وہ جو کھوکر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے کہا نا, اس نے کہا کہ یہ کیا ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں
اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ جا کے پارٹیوں کو جسٹیفائی کریں اور خود جو ہے وہ اندر سے سہولت کار کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. ذرا پی ایم ایل این کو کہیں نا اپنے ان 4 ارکان کو باہر نکالیں پارٹی سے, پیپلز پارٹی کو کہیں نا اپنے 2 ارکان کو باہر نکالیں, اے این پی کو کہیں, جے یو آئی کو کہیں, جنہوں نے اس اجلاس میں شرکت کرنے کی بجائے اپنے اپنے دیگر مصروفیات میں بزی رہے اور حکومت اپنا بل پاس کر گئی اور اس ادارے سے پاس کر گئی جہاں ان کی اکثریت تھی, جہاں ان کی اکثریت تھی. تو آپ کی نظر میں اپوزیشن جو ہے وہ یونائٹڈ نہیں ہے, تو لہٰذا چونکہ یونائٹڈ نہیں ہے سب کو نظر آ رہا ہے اپوزیشن یونائٹ نہیں ہے. پہلے وہ لانگ مارچ سے شروع ہوئے, پھر لانگ مارچ کرتے کرتے پھر وہ آگئے تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں. اچھا پھر انہوں نے یہ کہا خاقان عباسی صاحب نے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے گی. اچھا یہ جو نیوٹرل ہونے کی جو بات انہوں نے کی ہے نا, وہ نیوٹرل ہونے کی بات بھی سن لیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے اوپر سے شفقت کا ہاتھ اتارے ان کے بقول اور ہمارے سر پہ رکھ دے. یہی ساری پالیٹکس ہو رہی ہے نا, اور کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی, امجد شعیب صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے یہ جو بھی جملہ ایک سلمان عابد صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے, تو کیا گورنمنٹ سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک میرا نالج ہے, اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. میں جانتا ہوں کتنی دفعہ شہباز شریف صاحب نے آ کے ملنے کی کوشش کی یا ملے, اور بھی دوسرے لوگ, اور ان کو ہمیشہ یہی سمجھایا گیا کہ جناب آپ اپنے معاملات خود نپٹائیں. تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ کوئی ادھر ہے. لیکن ایک چیز واضح ہے جو ہم نے پچھلے 3 سال کاؤنٹر دیکھا ہے اپوزیشن کا, ان کے آپس میں مفادات بالکل مختلف ہیں. پیپلز پارٹی تو بڑا واضح طور پہ الگ ہوگی. آپ سوچئے کہ سینٹ میں جب اب یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بل پاس ہوا, یوسفزئی گیلانی ایبسنٹ تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یوسفزئی گیلانی پارٹی پالیسی کے بغیر وہاں سے غائب ہوئے ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنے یعنی ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ہے سینٹ میں, یہ نہیں ہے کہ کوئی عام آدمی ہے. سو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ گیم کھیلتی ہیں اور اسی طرح آپ کو کنفیوژن میں رکھتی ہیں, جبکہ ان کے آپس میں مفادات ملتے نہیں ہیں. آپ مولانا کا دیکھیے, پہلے دن نہیں وہ کہتا تھا استعفے دے دیں, مولانا کہتا تھا جی تحس میں سب گرا دیں, کیونکہ مولانا باہر رہ گیا, باقیوں نے تو ساتھ نہیں دیا. ایسے ہی اب انہوں نے اس چیز کو اکٹھے بھی رکھنا ہے, مولانا کو بھی تھوڑا بہت گولی دے کے رکھنا ہے, راضی رکھنا ہے, یہ چیز چلتی رہے گی. لیکن اسٹیبلشمنٹ کیا گورنمنٹ سے ناراض ہے جنرل صاحب؟ نہیں, اس کا دیکھیں جی, پچھلے دنوں کسی نے پوچھا بھی تو انہوں نے چیف آف آرمی صاحب نے کہا کہ جناب عمران خان میرے باس ہیں, میں ان کے سبارڈینیٹ ہوں, مجھے جو حکم دیں گے میں کروں گا. جی ہمیشہ سے عامر چیف یہی کہتے ہیں. یہ پالیسی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بڑا ایون میاں نواز شریف کے وقت میں بھی یہی تھی. میاں صاحب خود سازشوں سے باز نہیں آئے, وہ فوج کے خلاف سازش وغیرہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے, جس کی وجہ سے یہ پرابلمز بنتی تھی, ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی ایسے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے, وہ سارا ایک قصہ ہے. اب لوگوں کی نظر ہے اگلے الیکشن پہ, اور پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو پبلک میں موجود رکھنا ہے. اگر وہ یہ ڈرامے نہ کریں گے تو یہ غائب ہو جائیں گے, ان کی پریزنس ختم ہوئی تو یہ دنیا بھول جائے گی ان کو کہ یہ بھی کوئی ہے. سو اس وجہ سے اب کھیل کہیں اور ہے. آپ کو آئندہ فیوچر نظر آ رہا ہے کہ ابھی آپ کے الیکشن جو ہیں وہ سال بعد آنے والے ہیں, اور اگر آج آپ نے تیاری نہیں کی, آپ کی پریزنس دنیا میں یہاں پاکستان میں موجود آپ نظر نہ آئے, عوام میں آپ کی کوئی چہ میں گوئیاں اور یہ ہلچل نہ ہوئی, تو لوگ سمجھیں گے کہ جناب آپ بیکار ہو کے بیٹھ گئے, شکست خوردہ ہیں آپ. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کافی ایکٹیویٹی ہوگی, بڑی کہانیاں آپ کو سنائی جائیں گی, لانگ مارچ, شارٹ مارچ, یہ ہوگا وہ ہوگا. ہونا کچھ نہیں. اگر ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو جاتا. آج تو ابھی ان کو بہانہ دینے والی بات ہے بھی. اگر پی ٹی آئی کی سارے ہم جانتے ہیں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, تو یہ تو اب آپ آ کے تو ان کو اگر سال پہلے نکال دیں, وہ کل کو کہیں گے جی ہمیں تو ٹائم بھی پورا کرنے دیا, ورنہ ہم نے تو پتہ نہیں کیا کر دینا تھا. تو اب تو سب کی اندر اسٹریٹجی یہی ہے کہ ان کو ٹائم پورا کرنے دیں تاکہ یہ پارٹی ایکسپوز ہو جائے پوری طرح. باقی جتنا ڈرامہ ہے وہ سب اب اگلے الیکشن کے لیے بھاگ دوڑ ہے, اور یہ چلے گی. ابھی آپ نے پوائنٹ ریز کیا جنرل صاحب, اس پر ایک بڑا عام سوال ہے جو میں جب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا تو میں آپ سے وہ ضرور پوچھوں گا. اور ابھی یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ ہونا کچھ نہیں, تو اب وقفہ ایک لیتے ہیں, وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. تو مزمل صاحب سے میں پوچھوں گا کہ جو ابھی جنرل صاحب نے کہا کہ ہونا کچھ نہیں, اس پر ان کی رائے, اور ساتھ میں ابھی
مزمل سہروردی صاحب ریسنٹلی لندن سے ہو کر آئے ہیں اور نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی کر کے آئے ہیں، تو ہم ذرا اس ملاقات کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ کیا گپ شپ رہی اور کیا انسائڈ انفارمیشن ہے، اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی مزمل صاحب، آپ نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کی پہلی بار اب بات ہو رہی ہے اینڈ تھنگز آر موونگ ٹورڈز دیٹ۔ ابھی آپ نے سن لیا سلمان عابد صاحب نے بھی یہی کہا ہے اور پھر جنرل صاحب نے بھی کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جی ہونا کچھ نہیں۔ دیکھیں، میں نے سلمان عابد صاحب کی گفتگو بھی سنی اور جنرل صاحب کی بھی سنی۔ اس اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں حکومت کو 3 بار شکست دی ہے۔ حفیظ شیخ صاحب کی سیٹ پر شکست دی، 2 قومی اسمبلی میں بل اپوزیشن کے پاس ہوئے ہیں جب حکومت کی اکثریت ثابت نہیں ہو سکی۔ اب لیکن ہم نے پھر یہ دیکھا کہ جب حفیظ شیخ صاحب کی سیٹ پہ ہار گئے تو عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا اور اس میں جو ارکان آئے انہوں نے کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں لایا گیا ہے۔ لیکن اب بات سچ کہیں نہ کہیں سے نکل آتی ہے کہ جب امپائر پھر لاتا ہے اور ریسکیو کرتا ہے تو وہ پھر نظر آ جاتا ہے۔ عامر لیاقت حسین نے بھی ریسنٹلی کہا تھا یہ جب ای وی ایم کی ووٹنگ ہونی تھی کہ جی لایا گیا ہے۔ تو دیکھیں جی، جب ارکان اسمبلی نجی محفلوں میں اور میڈیا کے سامنے کہیں کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں لایا گیا ہے، تو بات کھل جاتی ہے۔ جب اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کیا جائے تو امپائر کا جادو نظر آ جاتا ہے، چاہے وہ سینٹ ہو، کیونکہ عمران خان صاحب میں تو یہ اتنی پولیٹیکل ایبلٹی نہیں تھی کہ وہ یوسف رضا گیلانی کو اور اپوزیشن کے سینیٹرز کو کہہ سکتے کہ آپ بل کو تھرو ہونے دیں، آپ سیف پیسج دیں، یہ ملک کے لیے بقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر آئی ایم ایف سے ڈیفالٹ ہو گیا تو پاکستان ڈیفالٹ ہو سکتا ہے۔ اس وقت آئی ایم ایف کا جو منی بل ہے یہ پاکستان کا منی نہیں، سیکیورٹی ایشو ہے، اور اس لیے اس کو پارلیمنٹ سے تھرو ہونے دیں۔ یہ عمران خان صاحب تو اپوزیشن سے یہ بات نہیں کر سکتے تھے کہ آپ اس کو عمران خان کا بل نہ دیکھیں، آپ اس کو نیشنل سیکیورٹی کے تناظر میں دیکھیں کہ اگر کمفرٹ زون آئی ایم ایف سے نہیں بنے گا تو باقی جگہ سے فنڈ ریزنگ نہیں ہوگی اور ہمارے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے، لہذا اس بل کو ہونے دیں پاکستان کے مفاد میں۔ تو یہ بات عمران خان تو نہیں کر سکتے تھے یوسف رضا گیلانی سے یا شہباز شریف سے، یہ بات تو امپائر نہیں کی ہوگی نا کہ جی آپ اس کو ہونے دیں، یہ گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے۔ تو آپ یہ پاکستان کے یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بھی امپائر نہیں بنایا؟ نہیں، وہ تو امپائر نیوٹرل تھا اس گیم میں، نیوٹرل تھا تو ہار جاتے۔ دیکھیں، اگر اگلے دن جب امپائر نے بندے پورے کر کے دیے نا تو سنجانی صاحب اس دن پھر لوگوں نے کہا جی کہ انہی لوگوں نے اگلے دن بھی نہیں اعتماد کا ووٹ ڈالنا تھا۔ وہ جو کراچی کے ایم این اے تھے جن کی آپ آڈیوز لیک کر رہے تھے، جو ناصر شاہ سے گفتگو کرتے ہوئے جو کر رہے تھے، ان سے پھر عمران خان کی ملاقات کس نے کرائی کہ جی آپ ووٹ دیں گے؟ اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں ڈالا، لیکن آج چونکہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ ڈال دیا ہے لہذا ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ ڈیل کس نے کرائی عمران خان کے ساتھ ان کے ارکان کی کہ انہیں معاف کر دیں اور اعتماد کا ووٹ لے لیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا یہ ہم نے ایک وہ کیا کہتے ہیں جو ہے نا سوئنگ اینڈ فرو کا کھیل دیکھا ہے امپائر کا 3.5 سال۔ کبھی امپائر نیوٹرل ہوتا ہے جہاں وہ گرتا دیکھتا ہے، کبھی وہ جب نیوٹرل ہوتا ہے تو ایک دم اس کو نظر آتا ہے حکومت کولیپس کر گئی ہے، جب گر جاتی ہے گھٹنوں کے پل تو وہ انگلی سے اٹھا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کرتے ہیں۔ ابھی جنرل صاحب نے یہ بھی کہا، جب میں نے پوچھا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے تو انہوں نے بھی کوٹ کیا کہ آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ میرے پرائم منسٹر عمران خان، اور میں اس کو ایگزیکٹ کوٹ کر دیتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب نے اب سے کچھ ماہ پہلے گزشتہ سال یہ کہا تھا کہ I have served at the pleasure of my prime minister whether it's عمران خان اور نواز شریف۔ ایگزیکٹ میں آپ کو کوٹ چھوڑیں، ساتھ ہی جنرل صاحب نے یہ کہا کہ شہباز شریف جو ملتے ہیں وہ میرے علم میں ہیں، وہ پرائم منسٹر کی اجازت سے ملتے ہیں۔ پرائم منسٹر تو شہباز شریف کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر آرمی چیف اجازت سے ملتے ہیں۔ نہیں، جنرل صاحب کی ان پرنسپل بات ٹھیک ہے، میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک انڈیپینڈنٹ رول ہے، ان کی انڈیپینڈنٹ سوچ ہے جس کو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم سے مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر زیادہ گفتگو کرنا میرے لیے خطرہ ہوگا، لہذا میں اس سے آگے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی عدم اعتماد کی، میں نے صرف پوائنٹ بتایا ہے جنرل صاحب کی گفتگو سے ہی نکال کے کہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اجازت دیتے ہوں گے،
لیکن چونکہ جنرل صاحب نے کہا انہیں پتہ ہے ملاقاتوں کا، مجھے تو نہیں پتا تھا نا، لیکن اب جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے، میں نواز شریف صاحب سے ملا ہوں لندن میں، وہ عدم اعتماد کے حق میں ہیں، عدم اعتماد لانے کے بالکل اس وقت وہ تیار ہیں، لیکن اس حوالے سے انہوں نے کچھ 2-3 چیزیں، ایک تو ان کا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی میں سے عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہے تو پھر اپوزیشن سے عدم اعتماد موو نہ کرائی جائے، پی ٹی آئی کے اندر سے ہی موو کرائی جائے۔ اگر آپ نے پی ٹی آئی کا پرائم منسٹر لانا ہے عمران خان کو ہٹا کر، اور پی ٹی آئی میں سے ہی کوئی پرائم منسٹر بننے کے لیے اسپائر کر رہا ہے، تو پھر نو کانفیڈنس پہ پی ٹی آئی سے ہی موو کرائیں، اس کے لیے اپوزیشن کو مت استعمال کیا جائے۔ ٹھیک، یہ نواز شریف صاحب کا کہنا ہے۔ اچھا، مزید ذرا نواز شریف صاحب کو لے کر میں چاہ رہا تھا کہ جنرل صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، وہ ایڈ کر لیں، پھر یہ نواز شریف صاحب کی جو آپ کی ملاقات ہے اس پہ بڑی ذرا تفصیلی بات کرنے والی ہے۔ جی جنرل صاحب۔ دیکھیے، میں اس لیے ایک تو یہ جو شہباز شریف والا قصہ ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ یہ صرف وہ نہیں، کئی کوشش کرتے ہیں، کئی کہتے ہیں، پیغامات وغیرہ دیتے ہیں، لیکن ان کو سب کو بار بار یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہمارا واسطہ اس سے نہیں ہے، آپ اور یہ چیک کر سکتے ہیں، آپ شہباز شریف سے بھی چیک کرتے ہیں بے شک۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے ان کا ابھی جو سچویشن ہے، اس میں ایک چیز واضح جانتا ہوں کہ اگر آپ اچھے وقتوں میں یہ نہیں لا سکے تحریک عدم اعتماد، وہ کامیابی نہیں اس کو مل سکے گی، تو اب کون سے وقت رہ گئے ہیں؟ اور آپ ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ جی کچھ دراڑیں نکل آئی ہیں پی ٹی آئی میں، سب کچھ ہے، لیکن کیا دراڑیں موجود نہیں ہیں اپوزیشن میں؟ اپوزیشن کا حال جو ہے وہ تو پہلے دن سے وہ جوش جو شروع میں تھا، وہ جو جلسے بلسے کراچی میں کیا، کوئٹے میں کیا، وہ ختم ہو گیا تھا اس کے بعد۔ اصل چیز یہ ہے کہ عوام بھی اس شش و پنج میں ہے کہ ہم عمران خان ایک تیسری آپشن تھی آپ کے پاس، وہ آپ کو بہت کامیاب ہوتی نظر نہیں آئی، تو جنہوں نے 30 سال حکومتوں میں بیٹھے ہیں وہ گند تو وہ ڈال کے گئے تھے، وہ انہوں نے کیا کیا؟ نہیں، اگر جنرل صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ تیسری آپشن کے بعد لوگ کنفیوز ہیں، تو ڈبے خالی نکلنے چاہیے نا۔ لوگ ان کو کیوں ووٹ ڈال رہے ہیں واپس عمران خان کے مقابلے میں؟ اور ضمنی انتخاب سے لے کے بلدیاتی انتخابات میں لوگ کیوں شیر اور کوئی کتاب اور تیر پر منہ ڈالتے ہیں؟ بلے کی بجائے خالی ڈبے نکل آنے چاہیے۔ لوگ عمران خان کو بھی ووٹ نہ ڈالیں اور کسی کو بھی نہ ڈالیں، لوگ ڈال رہے ہیں اپوزیشن کو ووٹ، لوگ کنفیوز ہو تو اپوزیشن کو ووٹ کیوں ڈالیں؟ کم از کم ضمنی الیکشن کے رزلٹ کے بعد تو آپ کا یہ بخار اتر جانا چاہیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کچھ کرتی ہے۔ آپ کی صحت ہر طرف خراب نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے یہی تو نہیں، میں کہتا ہوں ضمنی انتخابات ہی تو وہ بیرومیٹر ہیں جو بتاتے ہیں کہ نہیں، ضمنی انتخاب ہی تو بتاتے ہیں کہ اگر آر ٹی ایس نہ بیٹھے تو کیا ہوتا ہے، اور اگر آر ٹی ایس بیٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ یہ کمپیریٹیو انالیسس تبھی تو ممکن ہوا۔ اگر ضمنی انتخابات کے یہ نتائج نہ آتے اور آر ٹی ایس نہ بیٹھتا تو سمجھ آ جاتی کہ فرق کیا ہے۔ فرق تو یہیں سے نکلا ہے کہ فرق یہ ہے کہ آر ٹی ایس نہ بیٹھے تو کیا ہوتا ہے اور آر ٹی ایس بیٹھے تو کیا ہوتا ہے۔ بڑی سمپل سی ہے۔ مزمل صاحب کیا بھی دیتے ہیں، میں اس سے اوپر آگے مزید بات نہیں کر سکتا، میرے لیے خطرہ پھر کر بھی دیتے ہیں۔ ایک ہلکے کا بٹھانا۔ مزمل سرودی صاحب کا مسئلہ یہ ہے، کیا جنرل باجوہ کسی کے گھر گئے تھے کہ جی ہم سے الیکشن کروائیں؟ یا یہ آپ سوچئے کہ یہ خود ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں، یہ ویلکم کرتے تھے، بالکل بعد میں انہوں نے ان کے اخلاقیات اتنی گری ہوئی ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی پہ تو ڈالنا ہے، یا اگلا الیکشن آپ دیکھیے اس کا کیا حشر ہوگا۔ دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں جنرل صاحب، بات یہ ہے کہ جو مزمل سرودی صاحب بات کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں اپوزیشن کو جیت ہوئی ہے، چاہے وہ پارلیمانی سیاست کے اندر ہوئی ہے، چاہے وہ بائی الیکشن میں ہوئی ہے، چاہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں ہوئی ہے، وہاں تو ان کے بقول اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی ہے، اور جہاں جہاں اپوزیشن کو شکست ہوئی ہے وہاں ان کے بقول اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ یہ وہی نیریٹو ہے نا جو پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے رہا ہے، انتخابات جیت جائیں تو شفاف ہے، انتخابات ہار جائیں تو وہ دھاندلی زدہ ہے۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی ان کے پیچھے کھڑی ہے تو پھر یہ جو شکستیں ہوئی ہیں یہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تھا، وہ کیوں نیوٹرل ہو گئی آپ کے بقول؟ سوال یہ ہے ہمارے ہاں یہ کلچر آج تک نہیں بن سکا کہ ہم اپنی شکست کو قبول کریں، جہاں ہم ہارتے ہیں وہاں ہم کہیں ہم ہارے ہیں، اور جہاں ہم جیتے ہیں وہاں کہیں ہم جیتے ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ اپنی ناکامی کا ملبہ اٹھا کے آپ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں یار؟
ये कैसे मुमकिन है कि आप एस्टैब्लिशमेंट पे मलबा डाल दें? अच्छा, इसमें जरा सलमान साहब ये भी बता देना, ये जो कह रहे थे मुजम्मिल साहब कि ऑप्शन, तीनों ऑप्शंस, ये जनरल साहब ने भी बात की कि तीनों ऑप्शंस को देख लिया गया, कोई और ऑप्शन है आपकी नजर में? देखिए ना, बात यह है कि अगर आपने पार्लिमानी सियासत की तरफ जाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जाना है, तो वहां तो यही तरीका कार है ना कि आप तहरीक एतमाद के जरिए हुकूमत को तब्दील कर दें। वो तो ऑप्शन ओपन है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जिसके खिलाफ, जो मेरे खिलाफ लाना चाहता है वो लाए और कामयाब हो जाए। अच्छा, अगर आप कोई अवामी मुजामत करना चाहते हैं तो वो भी करके देख लें। अभी तक तो 3.5 साल में वो अवामी मुजामत हम नहीं देख सके। इसके अलावा जो एक आखिरी रास्ता है, वो रास्ता है जो अपोजिशन बार बार इस्तेमाल कर रही है, वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट की हमायत हासिल की जाए और एस्टैब्लिशमेंट को कहा जाए कि इमरान खान साहब को निकाले और हमें लेके आए। नवाज शरीफ साहब मुल्क को ठीक नहीं कर सके, अगर पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी, इमरान खान साहब नहीं कर सके, तो फिर अब कौन करेगा? क्या फिर हम इसी में हम घूमते रहेंगे इसी सर्कल में? बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है ना, ये तमाम हुकूमतें, जो माजी की हुकूमतें भी और अब की भी हुकूमत है, हमारा प्रॉब्लम है, हमारा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के, चाहे वो इकोनॉमी के हैं, चाहे वो आपके कानूनी हैं, चाहे वो आपके सियासी हैं, चाहे वो आपके इंतजामी नोयत के हैं। हमारे यहां अनफॉर्चुनेटली जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकी, और वो पीटीआई भी नहीं कर सकी जिस तरह से होना चाहिए था। उन्होंने कहा था हम ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स करेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करेंगे, लीगल रिफॉर्म्स करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुई है। इसलिए कोई भी हुकूमत आ जाए, अगर उन्होंने एक रवायती तरीके से हुकूमत करनी है और फरसूदा तरीके से हुकूमत करनी है, तो फिर आप याद रखिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी तब्दीली इस इलेक्टोरियल प्रोसेस के जरिए जिस तरह से हम लाने की कोशिश करते हैं वो नहीं होगी। अब ये इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी अगर इन हाउस तब्दीली करनी है तो आप जो है वो पीटीआई के अंदर से आए। ये तजर्बा पहले भी माजी में जनरल मुशर्रफ के दौर में भी इस्तेमाल किया गया, ज़िया-उल-हक के दौर में भी इस्तेमाल किया गया कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को और पीएमएलएन की लीडरशिप को माइनस किया जाए, शहबाज शरीफ को लाया जाए, मखदूम नईम फहीम को लाया जाए। वो तजर्बा फेल हो गया। अगर कोई ये समझता है कि पीटीआई के अंदर इमरान खान के अलावा किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, वो तजर्बा करके भी देख लें, वो कामयाब नहीं होना। या तो इमरान खान की हुकूमत रहेगी या आप उसको बाहर निकालेंगे। तो इसलिए ये तहरीक एतमाद वाली जो जनरल साहब ने बात की है, असल पॉलिटिक्स इस वक्त 2023 के इंतखाबात के तनाजुल में है। उसमें एक नई सफबंदी हो रही है। पीपल्स पार्टी अपना कार्ड खेल रही है, पीएमएलएन अपना कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, और जेयूआई को तो माशाल्लाह लोकल गवर्नमेंट के अंदर हिस्सा मिल गया ना। अब आप देखिए उनकी ट्यून ही बदल गई है। वो सारी मुजाहमत, वो सारी गरज जो थी उनकी, वो ठंडी पड़ गई है, क्योंकि वो भी एक सतह पे इक्तदार की शराकत के हिस्सेदार बन गए। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो कोशिश कर ले नवाज शरीफ साहब का पूरा हक है कि वो लाए, और वो पहले पीपल्स पार्टी को तो राजी कर ले। पीपल्स पार्टी तो नहीं करना चाहती ना वो जो चीज वो चाहते हैं। तो दराड़े हैं वहां पे, दराड़े। तो अच्छा, मैं वक्फे में जाने से पहले जरा क्विकली जनरल साहब आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने अभी ये कहा कि अगले इलेक्शंस के लिए सारी तैयारी हो रही है, लेकिन एक और पहलू भी तो है, और वो पहलू ये है कि सब उस अपॉइंटमेंट पर नजरें जमाए बैठे हैं कि जो इस साल के इख्तिताम की जानिब जाते हुए वो अपॉइंटमेंट होनी है। तो बहुत से लोगों की राय है कि जी उस अपॉइंटमेंट का जो सिनेरियो, जब माहौल बनना है, उससे पहले ही कुछ रद्दोबदल होना जरूरी है। उससे पहले ही अगर गवर्नमेंट को घर भेजना है तो भेजना है, उसके बाद नहीं। अगर उसके बाद हुआ तो फिर काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, लेकिन फायदा नहीं है ना। देखिए, मैं ये 6 महीने पहले भी, अगर गवर्नमेंट का टाइम खत्म होने से 6 महीने पहले भी हटाया, तो वो अवाम में जाएंगे, वो यही कहेंगे कि जी हम तो बिल्कुल इन 6 महीनों में ही हमने सब कुछ कर देना। ये आपको याद होगा, एक दफा मरियम ने भी ये बात की थी, मरियम नवाज ने, कि अब इनको हटाना मुनासिब नहीं क्योंकि ये बिला वजह शहीद बन जाए, और ये बात है भी दुरुस्त। तो मेरा ख्याल है कि जो ज़ीरक सियासतदान है अंदर से वो ये बात समझते हैं कि हमें ये, अब हम बहुत लेट हो चुके हैं। मियां साहब अपने बॉक्स में ही अपनी ख्वाहिशात की रोशनी में बात करते होंगे, लेकिन हकीकतन जो दूरंदेश सियासतदान है वो इस वक्त इस चीज के हक में नहीं होगा, क्योंकि बिला वजह इनको एक बहाना मिल जाएगा। लेकिन एक तरफ जनरल साहब ये बहाना है कि जी उनको ये नहीं बहाना देना कि जी हमारी हुकूमत को तो पहले ही आपने घर भेज दिया, हमने पता नहीं क्या क्या कुछ कर देना था, और दूसरी तरफ ये अपॉइंटमेंट है, तो उनकी नजर में अपॉइंटमेंट भले हो जाए, कोई उस चीज से उनको कोई खतरा नहीं है। नहीं, देखिए उसमें बड़ी सीधी सी बात है। जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन ना मांगी है, ना वो लेनी है उन्होंने, और ना ही देनी चाहिए। तो इमरान खान को अगला चीफ एक मेरिट पे पोस्ट कर देना चाहिए, उसको ऐलान करना चाहिए। इसमें कोई मैं नहीं समझता, ये एक प्रोसीजरल मसला है, और इस पे इमरान खान को फर्म रहना चाहिए। नहीं, लेकिन ऑपोजिशन खासतौर पे पीएमएलएन लिंक करती है ना, जो मुमकिन अपॉइंटमेंट के बारे में बात होती रही है, तो उसके साथ उसको लिंक कर रही है पीएमएलएन, और करती आई है कि जी वहां से सपोर्ट मिलती रही है। पीएमएलएन की सारी स्टेटमेंट्स अगर आप सही मान लें, अभी वो याद सादिक साहब आए, उन्होंने कहा जी मियां साहब का जिस्म लंदन में है, वो उधर पड़ी हुई है।
پھر انہوں نے یہ نون لیگ نے مشہور کرنا شروع کیا کہ یہ ڈیل ہو گیا بس آ رہے ہیں. دو ہفتے یہاں پہ ہماری چینل پہ سوائے ڈیل کے اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی کہ ادھر ابھی ڈیل. تو یہ ایسے یہ کہانیاں ہیں. آپ بھی اس چیز کو بہت سیریسلی نہ لیں. بڑی سیدھی سی بات ہے, ایکسٹینشن نہیں ہوگی. انشاءاللہ اگلا چیف اپوائنٹ ہوگا اور عمران خان کو سوچ سمجھ کے میرٹ کے اوپر کرنا چاہیے تاکہ آپ کی افواج میں ایک اچھا میسج جائے. اور میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میرٹ آپ کے لوگوں کو جو ہم نیچے جنرلز ہوتے ہیں ان کو میرٹ پتا ہوتا ہے کہ کون حقدار ہے کون نہیں ہے. بالکل. تو یہ وہ میاں نواز شریف والا قصہ نہیں ہے کہ وہ اپنی سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو بناتے ہیں. یہ میرٹ پہ کرنا کا اور سیاسی بنیادوں پہ یہ بھی بنائیں گے تو وہ بھی درست نہیں ہے. وہ سروس کو خراب کر دیتی ہے یہ چیز. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, ویو گاٹ ٹو ٹیک اے بریک اوے ہے جنرل صاحب. ہم ایک بریک لینی ہے جی. بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو پھر میں ذرا تفصیل سے مزمل صاحب سے اس ملاقات کے حوالے سے بات کروں گا جو نواز شریف صاحب سے مزمل صاحب کی بھی کچھ ہی دن پہلے لندن میں ہوئی بات ہوگی جی. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی مزمل صاحب, آپ کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے. ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ جی نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہنی ہے اور انہی کے رینکس میں سے کسی نے وزیر اعظم بن جانا ہے تو پھر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لے کر آئیں. ایسا ہی ہے. لیکن ان کو پھر یہ گارنٹی, یہ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کو کہاں سے پتا چلے گا, گارنٹی کہاں سے ملے گی کہ جی پی ٹی آئی کے ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پی ٹی آئی کے بندہ بنے گا یا آپ کے اپوزیشن سے بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ میں جنرل صاحب نے وہ ایکسٹینشن کی بات کی, حالانکہ ہمارے تو پر جلتے ہیں وہ بات کرتے ہوئے, لیکن جنرل صاحب نے کر دی ہے تو میں جنرل صاحب کے پروں کے نیچے بیٹھتے ہوئے وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ملٹری ایکٹ پاس ہوا ہے اس کے تحت ابھی جنرل باجوہ ایک 2 سال اور لے سکتے ہیں قانون کے تحت, کیونکہ اس میں ایج شاید 64 ایئرز رکھی گئی ہے چیف کی میکسیمم, اور ابھی وہ 64 کے نہیں ہوں گے. تو لہذا اگر آئین اور قانون کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہی ہیز اے چانس. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ان کو ملے گی تو وہ کوئی غیر قانونی بات ہوگی, کیونکہ جنہوں نے لاسٹ ٹائم ملٹری ایکٹ بنایا تھا وہ سوچ سمجھ کے ہی بنایا تھا نا. میں سمجھتا ہوں اس میں ایج 64 رکھنے وقت وہ ذہن میں ہو گئی اگلے. لیکن جنرل صاحب باخبر آدمی ہے, انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ وہ نہ ایکسٹینشن مانگی ہے نہ لینا چاہتے. میں تو ملٹری ایکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو سال پہلے بنا ہے وہ اس میں اگر اس میں ایج 62 بھی لکھی جا سکتی تھی, 60 بھی لکھی جا سکتی تھی, اور اس میں اگر 64 لکھی گئی ہے تو اس کی کوئی ریزن ہوگی نا. ایسے ہی تو 64 نہیں لکھی گئی. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید باجوہ صاحب کو ایک ٹرم اور ایکسٹینشن مل سکتی ہے اور ہی ہیز اے چانس ان اٹ. تو ایک تو میں یہ کہنا چاہتا تھا. دوسرا نواز شریف صاحب کا یہ موقف ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا پرائم منسٹر آنا ہے تو پی ٹی آئی میں اعتماد موو کرے. اگر آپ نے فوری الیکشن کرانے ہیں عدم اعتماد موو کر کے تو کوئی بھی پرائم منسٹر آئے اور وہ 1 ماہ بعد اسمبلی 15 دن بعد توڑ کے فوری انتخابات اناؤنس کر دے, 1 سال پہلے انتخابات ہو جائیں. اور ایک وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اب اگر ہم فروری یا مارچ میں عدم اعتماد لاتے ہیں تو وہ اگلے سال اگست تک چلے جو ٹرم ہے, تو یہ ایک برج گورنمنٹ بن جائے گی 16 ماہ کی, 15-16 ماہ کی. تو ان کا خیال ہے کہ یہ 15-16 ماہ کی برج گورنمنٹ جو ہے یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اور اگر اس سے واقعی جنرل صاحب کی یہ بات درست ہے کہ اس سے عمران خان کو فائدہ ہوگا, وہ کہیں گے کہ میں آسمان سے تارے توڑ کر لا رہا تھا, رستے میں تھے کہ مجھے ہٹا دیا گیا. لہذا اگر تو فوراً الیکشن نہیں ہوتے تو پھر عدم اعتماد, ہاں اگر اپوزیشن کا پرائم منسٹر آ جاتا ہے نواز شریف صاحب کے بقول. ملاقات کی تفصیل ذرا بتائیے کہ ملاقات میں کیا کیا کچھ ڈسکس ہوا آپ کا نواز شریف صاحب سے؟ ایک تو عدم اعتماد بہت تفصیل سے ڈسکس ہوئی میری. واپسی کی بات ہوئی. واپسی بھی وہ کہہ رہے ہیں سیاسی, اٹس اے پولیٹیکل ڈیسیژن ان کی واپسی آنے کا. اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ, یعنی کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے وہاں پر. سیاسی فیصلہ جانا بھی نواز شریف صاحب نے ایکسپٹ کیا کہ وہ وہاں پر سیاسی نقطہ نظر سے وہاں پر ہے, صحت والی رکاوٹ نہیں ہے, یہ مان لیا انہوں نے. مجھے وہ صحت مند لگے, ٹھیک ہے, اور میں نے ان سے ان کی کوئی بیماری پر بات نہیں کی, نہ انہوں نے مجھ سے اپنی بیماری پر کوئی بات کی. ہمارے ادھر 3-3.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی, اس میں صحت کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی. کھانا پرہیزی تھا؟ کھانا پرہیزی تھا؟ ہاں کوئی نارمل کھانا تھا جیسے جب ہوتا ہے, چائے تھی, چائے پی. لیکن صورتحال یہ ہے کہ مجھے یہ لگا کہ وہ پاکستان کی سیاست سے بالکل باخبر ہیں, لمحہ بلمحہ باخبر ہیں. پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں شرکت کر رہے ہیں, پی ایم ایل این کے اجلاسوں میں شرکت کر رہے ہیں. وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں
दोबारा? नहीं, अभी तो देखिए वो नाअहल हैं, वो कैसे बन सकते हैं? नहीं, फिर कोई ना कोई तो हल निकालेंगे ना, कोई ना कोई, जब लेकिन आप दिल में एक बात देखिए- होती है कि काश के नहीं, जब तक उनकी पार्टी, देखिए इसमें टर्की की मिसाल सामने है, तैयब एर्दोगान नाअहल थे, उनकी पार्टी जीती, अब्दुल्ला गुल प्राइम मिनिस्टर बने, फिर उन्होंने एक तरमीम की, कानून बदला, उनको अहल किया, उस अहल करने के बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन अब वो एक लंबा, अभी फौरी अगले इलेक्शन में तो नवाज शरीफ तो का शहबाज शरीफ साहब के लिए he's got his all support for him, जो यहाँ पर बात होती है कि जी शहबाज आपस में शरीफ जरा साहब- तकसीम है, बटी नहीं हुई नहीं, है ऐसी बात शरीफ फैमिली। शहबाज शरीफ साहब वो पार्टी प्रेसिडेंट हैं और वो कह रहे थे कि वो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उनका पूरा ट्रस्ट नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ के साथ है, और वो कह रहे थे कि हम कभी भी क्या वो उन्होंने मुझसे- ऐसा कुछ कहा कि वो शहबाज शरीफ साहब को कहाँ किस रोल में देखना चाहते हैं मुस्तकबिल में? वो कह रहे हैं वो लीड कर रहे हैं। नहीं, मेरी क्या बात- उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर वो चाह रहे हैं? हाँ, वो कह रहे हैं कि सारे फैसले, टिकटें, अब जो खानेवाल का टिकट है, जब कहते हैं जब वो जेल में थे तो और बात थी, क्योंकि जेल में मुलाकातें बंद थी, प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी होते थे। सलमान आबिद साहब ने तो बड़ी लंबी तफसील बताई है। उनके दिन गिन ले, उनके दिन गिन ले यार। बात तो सुन लेना यार, आप टोके नहीं। शहबाज शरीफ साहब के कोई प्रोडक्शन ऑर्डर जब वो 20 माह गिरफ्तार रहे हैं नहीं जारी हुए, वो किसी असेंबली इजलास में नहीं आ सके। आप मेरी बात समझें, वो किसी हस्पताल दाखिल नहीं हुए, ठीक है, वो जेल में रहे हैं, वो किसी हस्पताल दाखिल नहीं हुए, और वो जेल से उनकी मुलाकात भी हफ्ते बाद होती थी, वो भी सिर्फ ख़ानदान के लोगों के साथ, कोई सियासी मुलाकातों की जेल में इजाज़त नहीं थी। हाँ, कभी वो तारीख पर आ जाएं और लोग उनको वहाँ मिल लें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो एक अलग बात थी, वरना इस तरह मुलाकातें बंद थीं। लिहाजा उस स्टॉप गैप अरेंजमेंट में पार्टी ने जो भी अरेंजमेंट बनाया पार्टी चलाने का, वो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी वही हैं और कायदे इस इख्तलाफ भी वही हैं, वही लीड कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू से तो मुझे यही लगा। इमरान खान साहब के बारे में उनकी क्या राय थी, जो ये इमरान खान साहब उनको लेकर कहते रहते हैं कि मुल्क को लूट नवाज लिया, शरीफ चोर साहब है। ने ये कहा कि जो वोट बैंक होता है ये आपको इक़्तिदार दिला देता है, लेकिन इक़्तिदार आपको वोट बैंक नहीं दे सकता। लिहाजा ज़िंदगी में जब कभी मुझे वोट बैंक और इक़्तिदार में फ़ैसला करना पड़ा है तो मैंने वोट बैंक के हक़ में फ़ैसला किया है, इक़्तिदार के हक़ में फ़ैसला नहीं किया। ऐसा इक़्तिदार जिससे आपका वोट बैंक ख़त्म हो जाए। उन्होंने इसमें कुछ पार्टियों की मिसालें भी दी कि अगर जरदारी साहब ने मुद्दत पूरी कर भी ली तो अगर वोट बैंक ख़त्म हो गया तो वो कहते हैं वो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होता है। लिहाजा जब एक सियासी जमात को और एक सियासी सरबराह को इक़्तिदार और वोट बैंक में से वोट बैंक चुनना चाहिए, इक़्तिदार नहीं चुनना चाहिए। ठीक हो गया। देखिए, बात ये है, ठीक, अगर वो वोट बैंक को इक़्तिदार को अपने वोट बैंक पे तरजीह दे और गैर मकबूल फैसले करता जाए और वो गैर मकबूल होना पसंद करे इक़्तिदार की खातर, तो नवाज शरीफ की राय में ये ठीक, कोई सलमान आबिद साहब, सियासी ये जो भी मुलाकात का अहवाल सुनाया है सिंपल सी बात है, मुजम्मिल बड़ी साहब ने, इसकी सिंपल सी रोशनी में बात है, बताइए। बड़ी सिंपल सी बात है। नवाज शरीफ साहब की एक आदत है, वो सियासी लतीफे बहुत सुनाते हैं। यानी वो हमें ये सुना रहे हैं कि वो इक़्तिदार में से और वोट बैंक में से वोट बैंक को तरजीह देते हैं। ये जनरल ज़ियाउल हक कौन थे? ये जनरल मुशर्रफ के साथ किस तरीके से डील हुई थी? किसने आके इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये है वो तहरीरी माहिदा? किसने बताया था ये मोहम्मद जुबैर साहब वहां पे क्या करने गए थे जनरल साहब के पास? क्या किस तरीके से जा रहे थे? देखिए, नवाज शरीफ साहब की सारी सियासत माशाल्लाह जिन लोगों की मरहूने मिन्नत रही है वो कोई ढकी छुपी बातें नहीं है, ये हमारे यहाँ पे हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक हिस्सा है। इसलिए नवाज शरीफ साहब ने तो जो मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब ने बात सुनाई है उससे तो मैंने ये नतीजा निकाला है कि तहरीक एतमाद कोई नहीं आनी, ना इमरान खान के खिलाफ कोई तहरीक एतमाद पीटीआई के अंदर से आएगी और ना ये अपोजिशन लाने की पोजीशन में बकौल खाकान अब्बासी। हमारे पास तो नंबर गेम में पूरे नहीं है, हम कैसे ला सकते हैं? और पीपल्स पार्टी कभी भी याद रखिएगा किसी ऐसी मुहिम जोई का साथ नहीं देगी जिसकी वजह से उनको लगे कि नवाज शरीफ साहब को फिर स्पेस मिलेगी। यानी कदम कदम पर माशाल्लाह पीएमएल-एन की सियासत ने जरदारी साहब को जो को नुकसान पहुंचाया वो भी हमारे सामने है। कहां कहां बातें, कोट पहन के कौन गए थे? मैं तो नहीं पहन के गया था ना, नवाज शरीफ साहब भी कोट पहन के चले गए थे ना। किसने जरदारी साहब से मुलाकात करने से इनकार किया था? वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। क्या आज तक नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई शहबाज शरीफ के बारे में पूछा है कि वो किस तरीके से जनरल बाजवा के साथ अपने मामला तय कर रहे थे, जो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में दिया था कि जी मेरे से तो हर चीज मामले तय हो गए थे, हमारा तो इक़्तिदार आ रहा था। ये जो लॉलीपॉप है ना नवाज शरीफ साहब का, ये किसी और को नवाज शरीफ साहब सुनाया करें। इस कौम को अच्छी तरह पता है नवाज शरीफ साहब की सियासत क्या है और नवाज शरीफ साहब को पता है कि हमने किस नहीं, तरीके लेकिन से आपने कहा इक़्तिदार मुजम्मिल साहब ने लगा मुझे कायल हो गई, मुजम्मिल साहब कायल हुए।
قائل کر لیا انہوں نے مزمل صاحب؟ میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا، نواز شریف صاحب نے ان کو میں کہہ یہ دیا کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کی سیاست اور اس کے لالی پاپ تو بیلٹ بکس میں سے نظر آتے ہیں، وہ بھائی بیلٹ بکس میں سے نظر آتے ہیں. جب آواز خلق نکارا، جب لوگ ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ نظر آ جاتے ہیں. کسی سے رابطوں کی بات نواز شریف صاحب نے کچھ کنفرم کی کہ کسی سے ان کے رابطے ہیں، کچھ چل رہے ہیں معاملات بیک ڈور؟ میری اس بارے میں بات ٹھیک جی مزمل صاحب. نہیں، میری اس بارے جنرل صاحب دیکھیے بات یہ ہے، مجھے تو افسوس اس بات کا ہوا کہ آپ نے یہ بات جو مزمل نے سنائی پڑی، آپ نے سیریس لے لیا اس کو. یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے. میاں صاحب ہفتے میں ایک دفعہ ہوتے ہیں نظریاتی، دوسرے ہفتے میں وہ کوئی انقلابی ہو جاتے ہیں. تو میاں صاحب کا وہ بڑا مشکل ہے آپ لوگوں کو پتہ کرنا کہ اصل میں ہے کیا، تو اس کو جانے دیں. یہ جو حکومت ہٹانے والا قصہ ہے نا، اس میں ایک اور بھی، یہ اگر آج ہٹا بھی دیں تو کل میاں صاحب کو موقع مل جائے گا شکوہ کرنے کا کہ جناب کسی بھی وزیر اعظم کو مدت پوری نہیں کرنے دی. جی جن کے خلاف میاں صاحب نے سازشیں کی ان کو ہٹایا، بے نظیر کا قصہ لے لیں، ان کا شکوہ بھی وہ عوام سے کرتے ہیں کہ جناب مدت پوری نہیں کرنے دی. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمیں بھی، ہم اتنی عمروں سے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، ہم بندوں کو اب پہچان چکے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا ہے. باقی اپنے اپنے یہ مفادات کے احتساب لیے پہ بھی لوگ، ذرا جاتے جاتے جنرل صاحب اپنی رائے دے دیجئے. جو اب بریگیڈیئر صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب کو، یہ کچھ کر پائیں گے احتساب کو لے کر؟ نیب میں بھی رہے ہیں پہلے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مزمل عباسی ایک آدمی ہے، شہزاد اکبر بھی ایک آدمی تھا. یہاں پورا سسٹم ہے جو کہ کرپٹ آدمی کی فیور میں ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے. ان کی اپنی پارٹی، میں بار بار کہتا ہوں کہ جہانگیر ترین کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی جرت کی تھی عمران خان نے، 40 آدمی تو اس کی اپنی پارٹی میں سے نکل آئے جو کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ. آج کرپٹ آدمی کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ زیادہ ہیں، وہ اداروں میں ہوں جنہوں نے تحقیقات کرنی ہے، وہ ایف آئی اے میں ہوں، یا وہ عام سیاستدانوں سیاست میں ہوں. لہٰذا اس کو اتنی سپورٹ ہے کہ آپ اس کا بگاڑی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ٹھیک ہے، میں ذرا پروگرام کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے کوئکلی مزمل صاحب 30 سیکنڈ آپ کے لیے بھی اور سلمان صاحب کے لیے بھی، کہ بریگیڈیئر عباسی شہزاد اکبر صاحب کے جانے کے بعد کچھ کر سکیں گے وین اٹ کمز ٹو احتساب؟ دیکھیں، جو یک طرفہ اور ٹارگیٹڈ احتساب ہوتا ہے وہ انتقام ہوتا ہے. وہ کتنا بھی جائز ہو، اسے انتقام کی ہی شکل کہا جاتی ہے، اور وہ جب عوام کی عدالت میں پہنچتا ہے تو اسے انتقام کی نظر سے ہی دیکھا جاتا ہے. اگر پاناما میں 400 سے زائد لوگوں کا نام تھا اور آپ نے ایک کو سزا دی اور باقیوں کو این آر او دیا تو لوگ اس کو انتقام کہیں گے. اسی طرح اگر عمران خان صاحب اپنے انتقامی ایجنڈے کے ساتھ آگے چلیں گے تو وہ پبلک میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. وہ عمران خان کو مقبول کی بجائے غیر مقبول ہی کرے گا. بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ایک روایتی طریقے سے اور جو موجودہ مروجہ طریقہ کار ہے اس کے تحت اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے تو اسے جو ہے ایک خواب سے باہر آ جانا چاہیے. پاکستان میں اس وقت جو ادارے ہیں ان کے اندر جب تک آپ کوئی میگا قسم کی ریفارمز نہیں لائیں گے، کڑوی گولیاں نہیں کھائیں گے، اور آپ ایک سرجری کا علاج جو ہے وہ ڈسپرین کی گولی سے کرنے کی کوشش کریں گے تو عمران خان سمیت ان کا پلس بھی آ جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 1.5 سال میں کوئی بڑا احتساب کا عمل پاکستان میں ممکن ہو سکے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ جی عمران خان صاحب احتساب کو لے کر بڑی بری طرح سے فلاپ ہوئے ہیں، جو انہوں نے اپنا نیریٹو لے کر چلے ہیں گزشتہ 3.5 سال میں. جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. جنرل صاحب آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سلمان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. مزمل صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.